عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات انتہائی قابل عزت سامعین، سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تجاہزوا رحمکم اللہ فقد نودی علیکم بالرحیل، فرمایا کوچ واسطے تیاری کرو، تجاہزو آمادہ سفر آخرت ہو جاؤ، سفر آخرت واسطے تیاری کرو، رحمکم اللہ ہو اللہ تواڈے تے رحم کرے۔ فقد نودی علیکم بالرحیل، تواڈے سامنے کوچ دے نگارے بجائے جا رہے ہیں، ہر روز جڑے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ گویا تواڈے واسطے کوچ دے نگارے بجائے جا رہے ہیں۔ اس تو بعد حضرت فرمایا موت اور موت تو بعد پھر کچھ منازلن فَإِنَّ عَلَيْكُمْ قَعُودًا مُخَوِّفَةً مُحَوِّلَةً لا بد من الورود علیہا، موت تو بعد کچھ منازلن جنہ تے توہن لازماً پیش ہونا پوسی، اور وہ منازل فرمایا مخوفتاً خوفناکاً محولتاً ہولناکاً۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، میں جس آیت نو تلاوت کیتے سورہ مبارکہ یاسین دی آیت، اس سچ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا موت تو بعد اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اساں ضرور مردیاں نو زندہ کر۔ اِندا مطلب موت تو بعد حیات، موت تو بعد زندگی، یہ قرآن دا عقیدہ ہے۔ جڑا بندہ مسلمان ہے اس دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ موت تو بعد حیات ہے، موت تو بعد زندگی ہے۔ میں تھوڑے جے مراحل میرا خیال ہے
حضرات دی خدمت عرض کرا اپنے آپ نو پہلے باقی حضرات نو بعد واز نصیحت جڑا قرآن نے فرمایا اور رسول اللہ نے احادیث فرمایا، ائمہ معصومین نے جس دی وضاحت فرمائی۔ پہلا مرحلہ موت جان کنی انتہائی سخت مرحلہ ہے، جس وقت انسان یہ جہان چھوڑ رہا ہو گئے۔ ایتھے حدیث دے کچھ لفظاً کے ترے صورتاں مرن والے دے مد نظر سامنے پیش ہو سن۔ مال دولت والی صورت مجسم، اور مرن والا اس صورت تو سوال کرسی کوئی میری مدد، واقعی اس لمحے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت اولاد، ظاہر ہے اولاد تو بھی سوال کرسی، مایوسی ہو سی، نا امیدی ہو سی۔ بالآخر ایک تیسری صورت نمودار ہو سی جڑی اندے اعمال صالحہ دی صورت ہو سی۔ اگرچہ وہ پہلی دو صورتاں تو کمزور ہو سی، جدہ اس تو سوال کرسی کیا تو کوئی میری مدد معاونت، او نحیف صورت جواب چاکسی میں قبرچ بھی تیرے نال، میں برزخچ بھی تیرے نال، میں میدان محشرچ بھی تیرے نال۔ وہ اعمال صالحہ دی تصویر۔ میرے محترم سامعین، ظاہر ہے اس جہان تو ویناتا ہے ہر کسی، کوئی نواب ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی سردار ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، بلکہ کوئی شہنشاہ کیوں نہیں۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کچھ خوش نصیب ایسے عند الموت جنہوں ملائکہ موت جنت دی بشارت سنا رہے ہوں۔ کچھ سعادت مند ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں مردے وقت ملائکہ بشارت جنت دی بشارت سنا رہے ہوں سن، اور وہ ظاہر ہے نتیجہ واضح ہے، وہ ایسے صاحبان ایمان ہو سن جنہ دی زندگی قرآن تے اہل بیت دی تعلیمات دے مطابق گزری ہو سن۔ میں حدیث عرض کرنا چاہنا، کائنات جنت دا شوق رکھ دیئے، مگر رسول اللہ فرمایا میرے چار ایسے عظمت والے صحابین جنہ دی جنت مشتاق نظر آتی۔ کوئی غور فرمایا حضرات نے؟ میرے محترم، یہ حدیث تشتاق الجنت الی اربع، چار لوگاں دی جنت مشتاق، پھر نام بھی فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے محترم، غیر معصوم لوگ ہن مگر جنت مشتاق کیوں؟ سوال یہ ہے کہ انہاں دی جنت مشتاق کیوں ہے؟ اگر میرا خیال ہے اگر شیعہ سنی سارے مسلمان انہاں دی بارگاہ عرض کرن کہ کیا سبب ہے کہ جنت تہاڈی مشتاق ہے، انہاں دا جواب ہی ہو آسی، سبب ہی ہو ہے جو اساں ساری زندگی ایسے گزاری جیسے رسول اللہ فرمایا۔ تعلیمات رسول اور تعلیمات آل رسول دے مطابق زندگی۔ پہلا مرحلہ موت ہے، لا محرب منہ ولا مفر، فرمایا تیرے واسطے ممکن ہی نہیں کہ تو موت تو فرار کر سکے، ممکن ہی نہیں کہ تو موت تو انکار کر سکے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہ دیاں سلاخاں کیوں نہ بند ہو جائیں، پھر بھی یدرککم الموت، تیرے کو الموت ضرور پہنچ۔ میرے محترم سامعین، ذرا دیکھو تو صحیح کتنا مشکل مرحلہ ہو سی جدہ بندہ جہان چھوڑ رہا ہو سی۔ او ساری زندگی جڑے مربع جائیداداں تھے، ساری زندگی جڑا کچھ بڑا بڑا بڑا، کتنا مجبور ہو سی انسان جو بادل ناخواستہ نہ چاہ دیا ہویا
جدا ملائکہ موت اس نو موت دی طرف لے کے جا رہے ہیں، پہلا مرحلہ ہے موت۔ جدا موت تو انکار ممکن نہیں اور موت تو فرار ممکن نہیں۔ میرے محترم آؤ نا پھر تھوڑا جا سوچئے تا صحیح کہ موت دی حقیقت کیا ہے۔ جدا ہی اعلان ہوئے موت دا، اعلان کرن والا پہلے آدھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرا خیال ہے سنن آلن پتہ لگ بیندے جو کو بندہ دنیا تو چلا گیا۔ کاش دے اعلان کرن آلے سمیت بندے اس سے قرآن دی اس سے آیت نو سمجھ لیندے جو اندہ مقصد کیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ پورا مبدأ و معاد اس آیے مجیدہ دے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اول و آخر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا لِلَّهِ، اللہ دی طرف آئے ہاسے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پلٹ کے بھی اللہ دی بارگاہ حاضر۔ موت بارگاہ خدا رجوع دنا ہے، تائیں قرآن میں جڑی آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ ایدے بندے قبر اتارن دے بعد لوگ واپس آ رہے، اس نے خطبہ جمعہ میرا خیال ہے پہلے خطبے چے الفاظ ہیں، لوگیاں بہ کے خلوت تنہائی سوچنا چاہی دے وہ کتنا مشکل مقام ہو سی کہ واہ غربتا من بیت وحدتنا، جدا تنہا گھر ہو سی، 6 فٹ 7 فٹ دا قبر دا گڑھا اسے دفن کرن دے بعد من بیت وحدتنا، یہ تنہائی والا گھر ہے قبر، اس سے کوئی اور تیرے نال نہیں۔ ومنزل وحشتنا، وحشتناک منزل ہے، ومحت حفرتنا، ایک گہرا گڑا ہے، توجہ ہے نا حضرات۔ پھر فرمایا وا نفسا، ہائے افسوس اپنے آپ تے، کتنا بے کس ہو گیا مسلم، منسٹر ہا، وزیر ہا، سردار ہا، اندے سامنے اتنے کارندے ہاں، اندے اشارہ چشم نو سمجھن والے اندے ملازم وفادار ہاں، مگر آج دی کیفیت وا نفسا اذا اسلمن الاحبا، اندے چاہن والے حوالے کر رہے حسین سے، اس دی میت نو حوالے کر رہے حسین، کہندے الالملائکہ، ملائکہ دے سپرد کر رہے حسین، کیڑے ملائکہ؟ الغلاظ الشداد، جڑے سخت ترین ملائکہ حسین، شدید ملائکہ دے سپرد کر رہے حسین، اندے چاہن والے ملائکۃ الغلاظ الشداد۔ واحدنا، کتنی پریشانی والی بات ہو سی اس وقت، اذا انقطع ذکرنا ان خواتر الاحباء والاقرباء، جدا ساڑا ذکر ختم ہوئی سی، ساڑے چاہن والے بھی ساڑا ذکر چھوڑ دے، پہلے دن بعد دوسرا دن بعد تیسرا دن بعد سال گزرے بعد کتنا پھر ذکر ہوندہ ہے جی مرن والے دا، ہاں جی بڑے بڑے چاہن والے سال ذکر کرسن ختم، اذن قطع ذکرنا عن خواتر الاحباء والاقرباء وَأَقَلَتِ الدِّيدَانُ مَحَاسِنَنَا، فرمایا ہے تیرے محاسن قبر دے حشرات کھا ویسے، اقلت الدیدان و محاسننا، وَتَسَرَّمَتِ الْآذَا، تیرے بدن دے آزا، تیرے بدن دے آزا ختم ہوئے سن، تسرمت الآزا، فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ قَبْلَ اللَّهِ يَنْفَعَ الْبُقَاءَ، اس وقت رون دی بجائے جس وقت رونا فائدہ نہ دے سی، معصوم فرمائے دن فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، ہون تیرا رونا تین فائدہ دے سکتے، کس تے رو؟ فرمایا اگر رونا چاہنے وال رو اپنے گناہ تے رو، اللہ دی نافرمانی تے رو، خوف خدا اچ گریا کر، ہاں جی اے وال تیرا خوف خدا اچ نکلیا ہویا ایک آنسو، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے پورے گناہ دی معافی دا سبب بن سے، یہ تیرا خوف خدا اچ گناہ تے ندامت تے شرمندگی اچ نکلیا ہویا ایک آنسو۔
یہ میں قبر دے متعلق تھوڑی جی گزارش کی تھی. یہ پہلا مرحلہ موت تو بعد قبر. قبر حوالے کرن دے بعد جدہ لوگ واپس آ رہے ہو سن ادھو ملائکہ سوال و جواب قبر داخل ہو سن اور ملائکہ تیرے تو سوال و جواب کر سن. پہلا سوال تا عقیدے دے متعلق، ایمان کیسا، تیرا عقیدہ توحید کیسا، تیرا عقیدہ رسالت کیسا، تیرا عقیدہ قیامت کیسا، عقائد تیرا عقیدہ امامت کیسا، عقائد دے متعلق سوال ہو سن. بیمان تو سوال نہیں، بیمان تا براہ راست جہنم میں چلا گیا. مشرک، کافر، منافق. مشرک اور کافر تو بالاخص جڑا خالص کافر ہے اس کو کیسی سوال. وہ تو بعض پرس گیا ہے میرے محترم سامعین، مشرک اور کافر وہ تو پھر اس سے فوراً عقیدے دے سوال جدہ فیل ہو ویسے وہ تو براہ راست جہنم میں چلے ویسے. اگلی بات سن جڑی میں ہون عرض کرنا چاہنا، جڑا بندہ عقیدے دے سوال کامیاب ہو گیا پھر اس دا اگلا مرحلہ ہے اندے اعمال. اعمال دا مکمل سوال تا قیامت والے دن ہونے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ گناہ ایسے جنہ دی وجہ تو فشار قبر ہو سی، کچھ گناہ ایسے جنہ دی وجہ تو عذاب قبر ہو سی. انہاں 4 گناہ، ایک حدیثی 3 گناہ بیان فرمائے، ایک گناہ بیان فرمائے، یعنی کل 4 گناہ ایسے جنہ دی وجہ تو فشار قبر ممکن ہے. پہلا فرمایا غیبت کرنا. غیبت کرنا میرا خیال ہے ہون اے تو خیر غیبت نو تو آج کل تو خیر گناہ ہی نہیں نہ سمجھا، اتنے تک وہ محفل نہیں بن دی جس سے غیبت نہ. غیبت سمجھ رہے ہو نا، کسی دی برائی کرنا، کسی دی پیٹ پیچھے اس دے عیوب اور نقائص بیان کر، اس نو غیبت آدن. قرآن مجید نص قرآن ہے. اللہ رب العزت فرمایا کیا تواڈے چو کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا پسند کر دے؟ فَقَرِحْتُمُوهُ، مردہ بھائی دا گوشت کھانا تسا ناپسند کر سو. گویا اللہ رب العزت فرمایا اہل ایمان دی غیبت کرنا مردہ بھائی دا گوشت کھانا، اور غیبت کرن والے لوگاں فشار قبر پہلا گناہ. اللہ اکبر. دوسرا گناہ فرمایا طہارت اور نجاست دا خیال نہ رکھنا. طہارت اور نجاست اس تو صرف مراد نہیں کہ طہارت بدنی مراد، مطلقاً فرمایا طہارت اور نجاست. برتن پاک کرنا، مثلا برتن کیسے پاک کرنا، مثلا کپڑا نجس ہو جائے کیسے پاک کرنا. بھئی اگر بندہ پاکستان دے نظام ہے، پاکستانی ہے تو اس نے تو پاکستان دے نظام رہنا پوسی نا، اس نے پاکستان دے آئین دا خیال رکھنا پوسی. جو بندہ مسلمان ہے تو اس نے پھر مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ دی شریعت دے قوانین دا خیال رکھنا پوسی. ایسا غافل شخص کے جس نے شریعت پیغمبر دے مطابق بدن پاک کرن دا طریقہ معلوم نہ ہوئے، کپڑا نجس ہو جائے پاک کرن دا طریقہ معلوم نہ ہوئے. ادھو بھامیں پی ایچ ڈی کی تو ادھو میری طرف دیکھ، ادھو بھامیں اس ماسٹر کیتا ہوئے. ایسے شخص نو شریعت دی زبان جاہل آکھیا ہوئے، بلکہ ابو جہل. ناراض نہیں ہونا، میری بات سمجھنا. میرے محترم سامعین، آج کل بھی بڑی ڈگریاں دی بڑی بھرمار، مگر شریعت تو آہستہ آہستہ دوری جی. میرے محترم سامعین، کچھ بنیادی اور بیسک سوالات جنہ دے جوابات ہر شخص نو معلوم ہونے چاہیے، اور انہاں چوئے بیسک طہارت اور نجاست. انسان بدن نجس ہو جائے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے، لباس نجس ہو جائے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے، برتن نجس ہو جائے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے. جڑا شخص طہارت و نجاست دا خیال نہ رکھن والا ہو سی، قبر فشار قبر اور عذاب قبر مبتلا ہو سی. رسول اللہ نے فرمایا
تیسرا ارشاد فرمایا بدخلقی کان فی خلقہ مع اہلہ سوءا، خصوصاً سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا اہل و عیال نال بد اخلاقی کرن والا شخص قبرچ فشار قبرچ مبتلا۔ کئی بندے گھر تو باہر تک ہی دا گھڑا ہوں دے تے گھارے چونا دی صورتحال بڑی متشددانہ ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے فرمایا اہل و عیال نال با اخلاق، اور فرمایا میں رسول سب تو زیادہ اپنے اہل و عیال نال با اخلاق، فرمایا میں سب تو زیادہ خلیق اپنے گھر اپنے منن والیاں بھی، خصوصاً اہل و عیال نال با اخلاق ہون دا درس رسول اللہ نے فرمایا۔ اور جڑا شخص اہل و عیال نال بد اخلاقی کرن والا ہے فرمایا فشار قبرچ مبتلا۔ چوتھا ایک علیحدہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا چوتھا گناہ ہے جس دی وجہ تو انسان عذاب قبرچ مبتلا ہو سی، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے لوگانو آپس وچ لڑامن والا شخص۔ توجہ فرمائی حضرات، لوگانو آپس وچ لڑامن والا شخص، ایتھو دی بات اتھے، اتھو دی بات اتھو، اس ڈیرے تو سنی اتھے کیتی، اتھو سنی اتھے کیتی۔ نتیجہ ہے کہ ہفتہ پوری کوشش تو بعد حضرت صاحب دی فساد فی الارض، نتیجہ لڑائی جھگڑا، ایسا شخص ارشاد فرمایا قیام عذاب قبرچ مبتلا۔ میں آگے بڑھنا چاہنا، قبر دے مرحلہ تو بعد فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، پھر عالم برزخ شروع ہو سی، اور برزخ دا زمانہ قیامت تک ہو سی، قیامت تک برزخ۔ میرے محترم سامعین، انا نحن نحیی الموت، برزخ تو بعد پھر جدہ میدان معاشر ہو سی، اور میدان معاشر تو پہلے جدہ معاشر برپا ہو سی، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکے آوے سی، اور لوگ قبرہ چو اٹھی سن اور میدان معاشر وارد ہو سن۔ میرے خیال میں ثواب ہو سی جو میں پوری سورہ اگر عرض کر دے گا تو 2 دفعہ سور پھونکے آوے سی۔ پہلی دفعہ جدہ نفخہ اولا ہو سی، پہلی دفعہ سور پھونکے آوے سی، اور کل من علیہا فان، اور شے فنا ہوئے سی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جدہ پہلی دفعہ سور پھونکسن اور پوری کائنات دے اندر موت تاری ہو سی، حتی ملائکہ وسط موت، حتی ملک الموت وسط بھی موت، جدہ پوری کائنات دے اندر موت تاری ہو سی، اس وقت آواز قدرت آسی لمن الملک اليوم، دنیا دا اصلی بادشاہ کون ہے، کائنات دا اصلی مالک کون ہے؟ آپ فرمیسی فللہ الواحد القہار، کائنات دا اصلی مالک وحدہ لا شریک۔ کتنے ہزار سال پھر اس سے پوزیشن میں اس ڈیٹیل نہیں وجنا چاہتا، پھر بارش برسائی ویسی، اور اس رحمت دے پانی دی وجہ تو مردیانو دوبارہ حیات اللہ عطا فرمیسی، اور نفخہ ثانیہ اسی سورہ یاسین دوسرے نفخہ دا قرآن اللہ نے تذکرہ فرمایا فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ دوسری دفعہ جدہ سور پھونکیا ویسی لوگ قبراں چو اٹھی سن، بارگاہ عدالت پروردگار دی طرف لوگ دوڑ پوسن۔ یہ مطلب ہے بزرگوں بھائیوں، دنیا جو بندہ جیسے بھی زندگی گزارے، ایک عدالت دا دن ہے جتھے مظلوم نو انصاف ضرور ملے گا۔ میری طرف دیکھو، میرے محترم سامعین، قیامت والے دن قرآن پیادہ ہے، مظلوم آکسن بے ای ذنب قتلت، پروردگار دنیا نہیں انصاف مل سگیا، دنیا ساڑے نال عدالت نہیں ہو سکی، پرلی پارٹی پاورفل آئی،
اونا کل وسائل ہن مال ہا سب کچھ ہا بے ای ذنب قتلت مظلومیت اچ ماریا ہویا بندہ اکسی پروردگار میں تیری بارگاہ اچ تقاضا پیا کردہ عادل کر میں کس جرم اچ ماریا گیا. اس دن تو ڈرنا چاہیے، اس دن تو ڈرنا چاہیے میرے محترم سامعین. جس دن عدالت کرن والا احکم الحاکمین آپ سی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ دا قرآن دے یاد کر اس دن نو جدا زمین اچ زلزلہ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے اندر موجود تمام خزانے اگل دے سی. وقال الانسان ما لها انسان زلزلہ قیامت تو بعد تعجب نالک سی اللہ دی زمین تن کیا ہو گیا، تیرے اندر لرزہ کیوں آ گیا، تیرے اندر کپ کپی کیوں آ گئی. اللہ دا قرآن دا یوم اذن تحدث اخبارہا قیامت والے دن زمین آپ حالات بیان کر سی. اس زمین نو بطور گواہ اللہ پیش کر سی. اے جس زمین اتے رہ کے بندے کیتے نہ گناہ. اللہ اکبر. یوم اذن تحدث اخبارہا قیامت والے دن زمین حالات بیان کر سی. میں کیوں نہ کھاں زمین اکسی پروردگار اس مجرم میری پشت تیران دیا ہویا فلاں دنا حق خون بایا فلاں دی عزت لٹ لئی. زمین حالات بیان کر سی. پتہ نہیں میرا جدید دور دا نوجوان آکھے بھلا زمین ٹھوس مادہ اسے تا بولن دی طاقت ہی نہیں، بھلا زمین کی میں بول سی. فوراً رحمان نے قیامت تک انسان دے عقلت پیدا ہون والے اس فطور نو زائل کرن واسطے اگلی آیت فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا زمین کی میں نہ بول سی جدا تیرے رب دا زمین نو حکم ہو سی. جدا زمین دا خالق زمین نو حکم دے سی جو اس بندے دے حالات تو بیان کر میری بارگاہ تو گواہی دے. اس کی میں تیری پشت راہ دیا ہویا کی میں زندگی گزارے. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا قیامت والے دن لوگ گروہاں چما شور و سن. اشتاتا لوگ گروہاں چما شور و سن. میں اگر اس آیت دی وضاحتی میں کراتا سکتا قیامت والے دن لوگ الگ الگ گروہاں چ مشرک الگ، کافر الگ، منافق الگ، مومن الگ، بے ایمان الگ، نمازی الگ، بے نماز الگ، حرام خور الگ، حلال خور الگ. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. فرمایا دو لوگ گروہاں چما شور و سن ادو اللہ رب العزت حکم دے سی نہ دے نامایا مالی نہ دے ہاتھ چ پکڑا دیو. انہ دی زندگی دی فائل نہ دے ہاتھ چ پکڑا دیو. میرے محترم سامعین کو جو حسن جنہ دے بائیں ہاتھ چ نام عمل، کو جو خوش نصیب حسن جنہ دے سجے ہاتھ چ نام عمل. لوگ میدان معاشر چ وارد حسن زندگی دی فائل ہاتھ چ. دیکھو میرے پاسے سورہ توبہ دی آیت تلاوت کر رہے آواز قدرتا سے. اقرا کتابک وکفا بنفسک اليوم علیکا حسیبا. او میری بارگاہ چ آون والا ہونا اپنا نام عمل پڑھتے اپنا فیصلہ آپ کر. تو جنت دا حقدار ہے یا جہنم دا حقدار. پڑھ اپنا نام عمل ہے سامنے اپنی زندگی دی فائل کھول کے پڑھ دے. تیرے نیکیاں کتنیاں، برائیاں کتنیاں، حسنات کتنے، سیئات کتنے. تو کتنی صلہ رحمی کی تھی، کتنی قطع رحمی کی تھی، کتنے مظلومہ دی مدد کی تھی، کتنے ظالم لوگاں دا تے ساتھ دیتا ہے. سارا تیرا ہر لمحہ
اگو مرضی تو آڑی میں تو پڑھدا قرآن پیا ویسے میرے محترم سامعین نامہ عمل جدا سامنے پھیلا دیتا ویسی اما صحف نشرت جدا صحیفہ اعمال اندے سامنے کھولے ویسن اس ویلے بندہ تعجب نالکسی مال حاضل کتاب عجیب ہے کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی درجن بڑے بڑے گناہ بھی درجن کہیں ایسے دنیا دے عادی فرعون بندے اٹھے بھی آکسن پروردگارے تا میری فائل ہی نہیں ہے تا میرا نام عمل ہی نہیں اے لکھن والے فرشتے تیرے اپنے انتے اپنی مرضی کر دے رہے ہیں آواز قدرت آسی الیوم نختم علی افواہہم قیامت والے دن ایسے بندیاں دیاں زبانات تالے لگویسن تو کلمنا ایدیہم انہا دے ہاتھ بول پوسن وتشہد ارجلہم انہا دے پیر گواہی دے سن آکسن پروردگار سامنے جہنم دا عذاب وے کے انکار پہ کرے دن ساڑھے ذریعے تا تیری نافرمانی کرے دیان آزائے بدن بھی گواہی دے سن زمین گواہی دے سی اللہ اکبر بس بھائی میں گفتگو تمام کرنی چاہنا میں زیادہ لمبڑ نہیں کرنا چاہتا میں عرض کیتے برزخ تو بعد معاشر میدان معاشر جدہ لوگ وارد ہو سن نامہ اعمال زندگی دی کتاب انہاں دے ہاتھے چھ پکڑائی ویسی میں مشورہ دینا چاہنا آئے ہوئے جڑے متوجہ حضرات انہوں دی خدمت اجا نبس چل رہی تے سانس آ جا رہے ہیں ایدہ مطلب زندگی دے آثار باقی ہیں میں سارے سامین نو مشورہ دینا چاہنا جڑا بندہ چاہندے جو مرن تو بعد میری آخرت والی زندگی بھی اچھی ہو جائے میرا میں حقیر دا مشورہ ذہن نشین کرنا میرے محترم زندگی دے آثار باقی اتھائی بیٹھے آئیں سے لمحہ بارگاہ خدایچ توبہ چکر او فرمائیں دے توبہ کرنا تیرا کم معاف کرنا میں رحمان دا کم توبو الاللہ جمیعاً ایوہ المؤمنون یہ قرآن دی آیت نے توبو الاللہ جمیعاً آؤ سارے مل کے جمیعاً آؤ سارے مل کے بارگاہ خدا توبہ کرو ایوہ المومنون او ایمان دے دعوے کرن والے اے صاحبان ایمان آؤ سارے مل کے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو فرمایا انہو یغفر الذنوب جمیعا تو سارے توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دے سا میں کون ہویا کسی دی بخشش دے گو وار دینا لا وہ آپ جو پہ فرمائیں دے انہو یغفر الذنوب جمیعا میں سارے گناہ معاف کر دے سا فرمائے انہو هو الغفور الرحیم او بخشن والی ذات ہے اور رحم کرن والی ذات ہے میں ان کیوں نہ کہاں قہار جبار بادچ رحمان رحیم پہلے وہ قہار بھی ہے وہ جبار بھی ہے مگر پہلے غفور ہے پہلے رحمان ہے پہلے رحیم پاک زہرہ دبابا حسن و حسین دنانا سرکار احمد مجتبہ حبیب کبریہ امام الانبیاء نے فرمایا جدہ میں میراج تے گیا تے وقت واپس آئے تے اپنے صحابہ نو میراج دے حالات سنائے انہا احادیث میراجیات رسول اللہ فرمایا جدہ میں گیا میں تحت العرش اپنی نگاہ رسالت نالے جملہ لکھیا ہویا آپ ڈٹھا فرمایا سبقت رحمتی غضبی فرمایا میرا حبیب جدہ واپس پلٹ کے جائیں تھے اپنی امت نو آنکھیں میری رحمت پہلے میرا غضب بعدت میری رحمت پہلے میں رحمان پہلے میں رحیم بعد میرے محترم سامعین اوتیڈا کریم آپ فرمائیں دے ما من یوم جدید اللہ ویاتیک من اندی رزق جدید فرمایا میرا غافل بندہ
او میں تو اٹھا ہویا بندہ او اپنے کریم پروردگار تو پرا رہ کے زندگی گزارن والا بندہ آ میری کرم نوازی ویکھ میں ہر روز تیرے کول اپنی طرف رزق بھیج رہا کہ خیال نہیں ہر بندے رزق مل نہیں رہا فرمایا ہر روز میری طرف تیرے کول نیا تو نیا رزق وما من لیلت الا ویاتین من اندکا ملائکت بعمل کبیر فرمایا ہر رات تیرا نام عمل لے کہ میرے ملائکہ جدہ میری بارگاہ چاندن تیرے نام عمل ہر رات نمیں تو نما گناہ آ رہے فرمایا میں ہر روز رزق بھیج رہا تو ہر روز گناہ فرمائی دے باوجود میری ذرہ نوازی ویکتا دعونی استجب لکم تو دعا منگ دائیں میں قبول کرے نا ہے تو دعا منگ دائیں میں قبول کردہ فرمایا میرا ایک ملک مقرب زمین و آسمان دے درمیان ہر روز ایک صدا بلند کردہ حال میں مستغفر ہے کوئی معافی منگن والا حال میں تائب ہے کوئی توبہ کرن والا میں یادہ بندے دے اندر ایک تھوڑا جیا بھی ضمیر زندہ ہوئے نا اگلے جملے دون دی زندگی چنکلاب پیدا کر دیں رحمان فرمایا میرا بندہ تیرے کول چھوٹا جیا بچہ موجود ہوئے بچے دی موجودگی تو گناہ نہیں کردہ ہے یا نہیں اے میرے سردار جڑے بیٹھے ہو ویکھو میرے پاس ہے یا نہیں بندے کو 10-11 سال دا بچہ ہوئے نا ان دی موجودگی کرتوت نہ کرے سی جو بچہ پہ آوے دے فرمایا تخشى الناس ولا تخشونی دا مطلب لوگاں تو ڈر دیں تمہیں رحمان تو نہیں ڈر دا انہیں نا تو لوگاں تو ڈر دیں تھانے دار تو ڈر دیں علاقے دے وڈیرے تو ڈر دیں منسٹر وزیر مشیر تو ڈر دیں نہیں ڈر دا تے میں رحمان تو نہیں ڈر دا فرمایا میرا بندہ ایندے باوجود جو میں قدرت تے طاقت کتنی رکھ دا اگر چاہما تیرے تو میں اپنا جبرن اپنا آپ منواؤنا کچھ پڑھی رکھاں یا تو سورا پر ہمیں دے رانے وہ اللہ راضی ہوئے اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہ رب العزت نے فرمائے میرا بندہ خلوت تنہائی ہے تو گناہ سے رات نال کر دیں جو میں نے کھڑا لا کوئی نہیں انہیں نا او مری چلا گیا ادھر ادھر ہیں جی جو اتھے میں کوئی نہیں پہ ویدہ رحمان فرمایا میں ویدہ بھی آتے ویکھن دے نال نال میں اتنی طاقت رکھ دا لو نشاء لتمسنا لعیونہم میں چاہواں جڑے ویلے تو گناہ کر رہا ہوئے میں تیری بینائی ختم کر دے ماں میں تن اندھا کر دے ماں اتنی طاقت رکھ دا میں تن نابینا کر دے ماں وقت کون ہے جڑا تن بینائی واپس لوٹا سکے فرمایا اگر میں جبرن تیرے تو اپنا آپ منوانا ہوئے اللہ نشاء لتمسنا لعیونہم لو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم میں چاہواں جڑے ویلے تو گناہ کر رہا ہوں میں تیرا چہرہ مس کر دے ماں میں تیرے چہرے دی تصویر بدل دے ماں تن باندر بنا دے ماں تن نجس مخلوق بنا دے ماں کیوں جی پڑھے لکھے احباب جان دے نہ سابقہ امت آئے تھے مسخ ہوئے نہ لوگ فرمایا ہون میری طاقت مک گئی ہے فرمایا ہون بھی میں پاور تے طاقت رکھ دا چاہواں تن نابینا کر دے ماں چاہواں تیرے چہرے دی تصویر بدل دے ماں لیکن فرمایا میں تویدہ بھی طاقت بھی اتنی رکھ دا مگر اندے باوجود میں تیرے نال مہربان اتنا فرمایا میں تیرا انتظار کرینا انی استحی من کا فلا تستحی منی فرمایا میرا بندہ میں خالق ہو کہ تیرا حیا کرینا تو مخلوق ہو کہ میرا حیا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ میں تو ان سب نو قرآن و
اہل بیت دے فرامین تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ زندگی اور موت دا حقیقی فلسفہ کربلا والے سمجھ۔ کربلا تو بغیر موت و حیات دا فلسفہ انسان نو سمجھ نہ سی۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ ہر بندہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے، زیادہ دیر زندہ رہنا، ہر بندہ زیادہ دیر، مگر 10ویں دی رات امام حسین فرما رہے ہیں چلے جاؤ میرے بعد زندہ رہو، وہ آدھے ہیں اس زندگی تے خاک جڑی حسین تو بغیر ہو، اس زندگی دا کیا فائدہ جڑی فرزند زہرا تو علاوہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بڑا میں خود متاثر ہویا ہوں، ایک شہید راہ خدا جدا گھوڑے دی زین تو اترے اور حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام تو پہلے حبیب پہنچ گئے، اس شہید راہ خدا دی لاش تے حبیب پہنچن سار چاکے تے جھولی چپائے۔ ایڈا سونا جملہ فرمائے، فرمائے دیں جدا کو بندہ دنیا تو جا رہے ہوئے نا تو والا حق بن دے جو انہوں آکھیا جائے کوئی وصیت کر، آدھے نہیں بندے بھئی کوئی وصیت کر کے جا، حبیب آدھن میں بھی چاہتا ہوں جو تے ناکھاں کوئی وصیت کر، آدھا اس واسطے نا تو جا رہے میں تیرے پچھو آ رہے ہیں۔ خدا دی قسم بھاویں ایڈا نحیف ہو گیا نا بھئی زخمن خون بہ چکا، بولن دی کوئی خاصی طاقت نہیں۔ علامہ نکن قبلہ لکھیا ہے وصیت دا لفظ جدا کنہ تے آیا انہیں لڑکھڑان دا ہویا ہاتھ انہیں بلند کیتا سدو امام حسین آ رہے ہیں، انگلی دا اشارہ کر کے آدھے اسی کا بحاظ الغریب، جب وصیت دادا ہے تو میں تینے اس غریب دی وصیت کردہ، میرے بعد بھی اس نو کلیا نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ جنت دے محل بعد اچ ویکھے نے، جنت دے محلات امام حسین بعد اچ وکھائیں، پہلے فرمائے چلے جاؤ، انہاں کیا چلے جاویے تو بل قیامت والے دن تیری ماں زہرا دے سامنے کی میں بیش، پھر تیرے نانے نو کیا منہ دکھسائیں جو اسا تیرے فرزند نو کربلا کلیاں چھوڑائیں۔ لیکن میں حیرانہ جنہوں دامی دی رات حسین نہ لے لے کہ حبیب مسلم زہیر بریر میرے ہاشمی آنچو بھی ایک ایک داہت پکڑ لو، کوئی اکبر داہت پکڑے، کوئی غازی تھا، اس واسطے جو دین صرف میری شہادت نال بچنے، میرے ہاشمی جوانہ نو بھی نال دامی دی رات بار بار جنہاں نادیاں چلے جاؤ، حیرانہ میں 10 محرم وقت لاشاں دے آدھج کھڑ کے انہاں لاشاں نہیں سڑ کے آدھیاں قوموا النومتکم ایوہ الکرام و شریفو اپنی نندرہ تو اٹھو، انہاں نہیں بولیں دیا، انہاں لاشاں نہیں سڑیں دیا، کیونکہ ایڈے درد برے مظلوم دے جملے کئی میرے فرمایا نے ام حالت مودتکم ان امامکم، کیا تواڈی میرے نال او محبت نہیں رہ گی، او جڑی داہی دی رات آئی میں آدھا سٹرونیوں تسا دیا نہیں منجنا، کیا وجہ ہے تواڈی میرے نال او محبت نہیں رہ گئی، یا کوئی مٹھی نیندر سم گئے ہو، کیا وجہ ہے تو ان کربلا دی گرم ریت پسند آ گئی۔ اللہ اکبر، وقت ایک بڑا درد بڑا جملہ فرمایا نے، فرمایا فَدْفَعُوا عَنْ حِرَمِ رسول اللہ، میں اس واسطے پہ بولے نا اٹھو رسول دیا دھیاں دا پردہ بچاؤ، اٹھو رسول زادیاں دے خیمے دا دفاع کرو، اٹھو اولاد رسول دے خیام بچاؤ۔ گویا امام فرما رہے ہیں میرا آخری وقت قریب آگئے، میری شہادت تو بعد میریاں بہنہ دے خیمے ہاتھ لوٹی پہ اجرکم علی اللہ۔ مصائب نہیں، میں ایک مصائب دا لفظ صرف پیادا، مومنین کرام
کیڑا پردہ پیارا حسین نو پردہ داراں دا ہاں میں قربان ہو جاواں حسین دی شہادت تو بعد میرا خیال ہے اگر عزت نال احترام نال رسول دیاں بیٹیاں نو مدینے پہنچا چھوڑے شاید پھر کربلا دے واقعہ اتنا درد نہ ہو حسین دی شہادت دی دیر آئی ایک منحوس آواز بلند ہو یہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اجرکم اللہ یہاں دی رات لٹن علی فوج آئی لٹی ونا لیا علی دیاں دھیاں میرا خیال ہے سارے بنے شاید نہیں سمجھا میں آکھیا یہاں دی رات لٹن علی ڈاکو نائن شام غریبہ لٹن علی فوج آئی عام لٹن آلے ڈر ڈر لٹیں دن جنہ یہاں دی رات لٹے آئے انہاں پاکا آئینہ دا غازی کوئی نہیں انہاں پاکا آئینہ دے بھرا مارے گئے میں آدھا لٹ جو لے آہانے ہون تھا آرام نال نبی دیاں دھیاں نو مدینے پہنچا چھوڑنا اور اس علاقے دے غیرت مندو لٹن تو بعد خیام نو بھال آئینے میں صدقے ہو جاواں لٹن تو بعد خیام نو بھال لگ گئی جاڑا صاحب قبلہ پڑھ دیان چواں پاسے بھال آئینے کوئی ایڈیاں پردہ داران نبی دیاں دھیاں جلدے ہوئے خیمے چو گھبرا کے باہر نہیں آئیاں پہلے سجاد تو مسئلہ پوچھا نے سجاد بچڑا خیمے جل گئے چادرہ لٹیاں گئیں ڈسا ہن ساڑے واسطے کیا حکم ہے فرمایا پپی اماں میرے نانے دی شریعت دی مجبوری ہے خود کشی جائز نہیں باہر لگی وانجا دن اکھی بحال میرے سر تے چادر میرا 12واں مولا زیارت نحیت فرمیندہ سلام میرا انہا مظلوم دادیاں تھے او جڑیاں جلدے ہوئے خیمے آچو باہر آئیاں ناشرات شور سار دیوال کھلے ہوئے لات ماتل وہ جو اپنے موت ماتم کریں دیاں وین کر کے آدیاں واہ جابا ہائے ساڑا پردہ ہائے ساڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ